ہر خطرہ لے کر بسنت منانی ہے، ہر خطرہ مول لے لیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سرا بند کر دیں گے وہ سرا بند کر دیں گے۔ چھتیں، کوٹھے، کیمرے، اب تو ڈرون والے کیمرے بھی آ گئے ہیں، اور اب ایک نیا کٹا کھل گیا ہے، اور وہ نیا کٹا یہ ہے کہ عمران خان کی تصویر والی پتنگیں ڈیجیٹل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ ہمارے کاریگر بھی ایسے بیٹھے ہیں جیسے ہی کوئی نیا معاملہ نکلتا ہے سو اسے فوراً ہر وہ سراغ بند کرنے نکل پڑتے ہیں، فوراً اسے ایک ٹرینڈ بنا دیتے ہیں۔ اور بھائی خدا کا خوف کرو، آپ اس چیز کو کیوں اتنا فلیئر اپ کر رہے ہو، کیوں اتنا تصادم پھیلا رہے ہو؟ بہرحال قصہ مختصر ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ایک سیف بسنت منائی جائے، لیکن جیسے ہی قیدی نمبر 804 والی پتنگوں کی بات سامنے آئی یا ان کی تصاویر مارکیٹ میں آئی، مارکیٹ میں وائرل ہوئی، سو حکومت نے فوری پیش بندی کر دی، صاف کہہ دیا کہ فوٹو والا گڈا نہیں چڑھے گا، نہیں آئے گا۔ اب پہلے تو ڈور سے مسئلہ تھا، لیکن فوٹو والے گڈے سے کیا مسئلہ ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا۔ میں بس خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عمران خان کی تصویر والی پتنگ سامنے آنے کے بعد حکومت نے پابندی کا اعلان کر دیا۔ 30 دن کے لیے مذہبی اور سیاسی نقوش و نگار والی پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ ویسے یہاں پر ایک بات سامنے آتی ہے، ایک بات تو بتائیں کہ یہ مذہبی نقوش و نگار والی پتنگیں ہوتی کون سی ہیں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ کب مسجد والی پتنگیں اڑتی دیکھی ہوں، کب کسی کوئی مذہبی پتنگیں اڑتی ہیں، کون سی مقدس کتاب کبھی پتنگ پر بنی ہے؟ ایسا ویسے کبھی ہوا تو نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کی تصویر لگانے پر، کسی بھی شخص کی تصویر لگانے پر مکمل پابندی ہوگی، یہی اصل بات ہے۔ کسی ملک یا کسی سیاسی جماعت کے جھنڈے والی پتنگ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور احکامات فوری طور پر لاگو ہو چکے ہیں۔ بسنت کے دوران صرف سادہ یک رنگ یا کثرت رنگ والی پتنگ اڑانے کی اجازت ہوگی، وہ بھی حکومت کے بتائے ہوئے فارمیٹ کے مطابق۔ خطرناک ڈور جیسے دھاتی تار، نائلوں یا شیشوں سے لیپ شدہ ڈور پر مکمل پابندی ہوگی۔ مقررہ تاریخ سے پہلے یا بعد پتنگ بازی کرنے پر 5 سال قید یا 20 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ممنوعہ مواد کی تیاری یا فروخت میں ملوث افراد کو 7 سال قید یا 50 لاکھ روپے تک جرمانہ بھگتنا پڑے گا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ خود کو ان جھنجھٹوں میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ بسنت ایک خطرناک کھیل ہے، ایک خطرناک چیز ہے۔ بسنت ایک دن کی خوشی ہے اور مقدمے سالوں چلتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں بسنت کے شوقین لوگوں کو کہ مجھے بسنت سے نہیں، بسنت کے بعد پولیس سے ڈر لگ رہا ہے۔ بسنت کے دن گزر جائیں گے، پھر اصل رنگ سامنے آئے گا اور چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے عام آدمی رگڑا جائے گا، نہ کوئی سیفٹی ہوگی، خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بسنت مناؤ، شوق پورا کرو، لیکن ہوش کے ساتھ اپنی سیفٹی کو اول ترجیح بناؤ، تاکہ بعد میں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ بہت شکریہ۔